السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر رومی اسٹوری. آج ہے اسٹوری نمبر 7، ایک بہرے شخص اور اس کے بیمار پڑوسی کے بارے میں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک بہرا شخص جو ہے وہ دن بدن اپنے سننے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کو گنواتا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایروگنس اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ایک دن وہ اپنے ایک دوست سے ملتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے، تو اگر تم اس پڑوسی کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاؤ تو وہ پڑوسی جو ہے وہ بہتر محسوس کرے گا. تو دوستو وہ بہرا شخص ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اگلے ہی دن اپنے پڑوسی کی بیمار پرسی کے لیے جو ہے وہ جاؤں گا. لیکن جانے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے تو سننے کی صلاحیت جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں میں اس کی بات کو سمجھ پاؤں گا یا نہیں. تو وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ سوال سوچ لیتا ہوں کہ میں نے اس سے کیا سوال کرنے ہیں، اور یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ مور اور لیس وہ ان سوالوں کے کیا جواب دے گا، تاکہ میں اس کے جواب کے کاؤنٹر جواب میں جو ہے وہ جواب بھی پریپیئر کر لوں. تو دوستو وہ 3 سوال پریپیئر کرتا ہے. نمبر 1، وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس سے یہ پوچھوں گا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، سو ہاؤ آر یو فیلنگ. تو امید یہی ہے کہ بیمار پڑوسی جو ہے وہ آگے سے یہی جواب دے گا کہ اللہ کا شکر ہے، بس گزر بسر ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس جواب کے کاؤنٹر جواب میں بھی یہی کہوں گا کہ شکر ہے اللہ کا کہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. دوسرا سوال اس نے سوچا کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ تم نے آج کھانے میں کیا کھایا. تو امید یہی ہے کہ وہ آگے سے جواب دے گا کہ آج میں نے کچھ سبزی اور پھل کھائے اور ساتھ ایک شربت کا جو ہے وہ گلاس پیا. تو میں آگے سے اس کو اس جواب کے جواب میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا تم نے جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے برکت ڈالے. آخری سوال اس نے سوچا کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ تم کس ڈاکٹر سے جو ہے وہ اپنا علاج کروا رہے ہو. تو امید یہی ہے کہ وہ بیمار پڑوسی آگے سے کہے گا کہ میں یہیں کوئی لوکل ڈاکٹر ہے اپنے علاقے یا اپنے شہر کا جس سے علاج کروا رہا ہوں. تو اس شخص نے جواب کے جواب میں یہ سوچا کہ میں کہوں گا کہ وہ ڈاکٹر تو بیسٹ ڈاکٹر ہے ہمارے شہر کا، تو تمہارا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا. دوستو اس بہرے شخص نے یہ 3 سوال اور ان 3 سوالوں کے جواب سوچ کر فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے پڑوسی کی بیمار پرسی کے لیے تیار ہے. اگلے ہی دن وہ اپنے پڑوسی کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی ایک بڑی بری حالت میں ایک زمین کے اوپر چٹائی بچھا کر جو ہے وہ آرام فرما رہا ہے. تو جاتے ساتھ ہی جو بہرا شخص ہے وہ اس سے سوال پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے. تو پڑوسی ایک بہت ہی دردناک آواز میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں. اب چونکہ بہرے شخص نے پہلے سے ہی امیجن کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب اس نے کیا دینا تھا، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ تم جو ہے وہ اس حالت میں ہو. دوسرا سوال وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے آج کھانے میں کیا کھایا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے زہر کھایا. تو جو بہرا شخص ہے اس نے پہلے سے ہی جواب سوچا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کھانا کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں اور برکت ڈالے. تو جو پڑوسی ہوتا ہے وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے کہ یار یہ میرے سے کس قسم کے سوال کر رہا ہے اور آگے سے کس قسم کے بیہودہ جواب دے رہا ہے. آخری سوال جو ہے بہرا شخص اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر ہے جو تمہارا علاج کر رہا ہے. تو جو پڑوسی ہے وہ غصے میں کہتا ہے کہ اسرائیل موت کا فرشتہ جو ہے وہ میرا علاج کر رہا ہے. تو جو بہرا شخص ہوتا ہے اس کا جواب جو اس نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں وہ تو بہترین ہے، اپنے کام میں بہترین ڈاکٹر ہے اور وہ تمہارا علاج بہت جلدی کر دے گا. دوستو وہ بہرا شخص سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بیمار پڑوسی کی جو ہے وہ عیادت کر لی اور میں نے اس کا جو وزن ہے اس کی بیماری کا شاید وہ کسی حد تک کم کر دیا، اور وہ اس کے گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اس کہانی کا مورل لیسن جو ہے وہ کیا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں، بہرحال ہمارے الفاظ ہمارے ایکشنز پھر بھی دوسروں کے لیے بہت جو ہے وہ اذیت ناک ثابت ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اس سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ اس بہرے شخص کی انٹینشن تو اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ نے اس بیمار شخص کو بہت اذیت پہنچائی. لیکن اس سے بھی اہم لیسن یہ ہے دوستو کہ وہ جو بہرا شخص تھا، جیسا میں نے شروع میں مینشن کیا کہانی کے، کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ دن بدن اس کے سننے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے.
اور وہ اس چیز پہ ڈٹا ہوا تھا کہ نہیں سب ٹھیک ہے. تو انسان کو بسا اوقات اپنی جو خامیاں ہیں ان کو ریکگنائز کرنا، ان کو ایکنالج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جانے انجانے میں آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ مشکل سے گزاریں گے. امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ٹائم کسی اور سٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.